الرشد من الغی، نہیں ہے کوئی زبردستی اللہ کے دین میں، اور خدا نے ہدایت کے رستے کو گمراہی کے رستے سے علیحدہ کر کے دکھا دیا ہے۔ اس میں تاریخی حقائق کے ساتھ گزرتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کربلا کے اسباب کو جان سکیں، ہم یہ جان سکیں یہ آخر یہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کربلا کے واقعے میں کون کون سی طاقتیں کار فرما تھیں۔ میں نے آپ کے سامنے کل تک کی جو ہماری گفتگو تھی، جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے آج شروع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد امت مسلمانوں نے دو طرح کے نظام ہیں جو مسلمان کے گروہوں کے پاس ہے۔ ایک ہے نظام خلافت اور ایک ہے نظام امامت۔ نظام خلافت وہ ہے جو رسول اللہ کے بعد رسول کے ایک صحابی کو رسول کا خلیفہ مانتے ہیں۔ نظام امامت وہ ہے جو رسول اللہ کے بعد رسول کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب کو نبی کے بعد پہلا امام مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات کھول کے کرنی چاہیے تاکہ آپ کا غیر جو ہے وہ بھی حقیقت تک پہنچ سکے۔ خلافت والے وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دین رسول کے بعد ہمارا نظام جو ہے خلافت والا، یہ نظام ٹھیک ہے، یہی ہدایت والا نظام ہے، یہی حق والا نظام ہے، اور رسول اللہ کے بعد یہی نظام حق ہے۔ جبکہ امامت والے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امامت والا نظام یہی ہدایت کا نظام ہے، یہی حق کا نظام ہے، یہی سیدھا رستہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اب مدت ہو گئی ہے، نہ اس نظام والے اپنے نظام کو برا کہہ رہے ہیں اور نہ اس نظام والے اپنے نظام کو کسی کو غلط کہنے دے رہے ہیں، لیکن بات ہم اتحاد کر تو رہے ہیں، ہم اپنے فروعی اختلافات تو اپنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر رہے ہیں۔ جب بھی اتحاد مسلمین کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کے اتحاد کی بات ہوتی ہے، تو اتحاد امت کے لیے جو سب سے پہلے تقریر کرتے ہوئے جملہ کہا جاتا ہے سارے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ یہ کہا جاتا ہے دیکھیے ہم تمام مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک نہیں ہیں۔ جبکہ ہم اتنی اکائیوں کے قائل ہیں کہ ہم اللہ کے ایک ہونے پہ سارے، رسول اللہ پہ سارے، قرآن پہ سارے، خانہ کعبہ پہ سارے، قرآن پڑھتے ہیں کوئی فرقے نہیں، اللہ کو مانتے ہیں کوئی فرقے نہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں کوئی فرقے نہیں، حج پہ جاتے ہیں کوئی فرقے نہیں۔ تو اتحاد دینے والے جو داعی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور اتنے ایک ہیں تو پھر ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ آگے سے عوام خاموش ہو جاتی ہے کہ پھر پتہ نہیں ہم ایک کیوں نہیں ہیں۔ اچھا، سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جو یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کیوں نہیں ہیں، یا پھر وہ ایک ہونے دے بھی نہیں رہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ امت کو ایک ہو جانا چاہیے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ میں زندہ ذہنوں سے زندہ گفتگو کرتا ہوں، زندہ ذہنوں کا زندہ خطیب ہوں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے یہ بات عوام سے پوچھنی ہے تو جو عوام سے جواب آپ کو نہیں مل رہا میں دے دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، تو ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ ملحدہ ٹرسٹ لندن میں 8 محرم کو آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا امام ایک نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد ہمارا جھگڑا ہے رسول کے جانشین پہ۔ اتنے سالوں سے یا آپ ہمیں مطمئن کریں یا ہماری گفتگو سے مطمئن ہو جائیں، آپ ہمیں نظام خلافت پہ کوئی ایک قرآنی نص پیش کریں، آپ ہمیں دلیل دے دیں، آپ ہمیں ایک حدیث بتائیں کہ جس کو آپ نے رسول اللہ کے بعد رسول کا جانشین بنایا، کیا انہیں رسول اپنی زندگی میں جانشین بنا کے گئے تھے؟ پہلا سوال۔ اگر رسول انہیں اپنی زندگی میں اپنا جانشین بنا کے گئے تھے تو پھر سقیفہ بنی سعدہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ میں اب نتیجے آپ سے لینے لگا ہوں، نتیجے لینے لگا ہوں۔ 7 دن تقریر ہوئی، اب نتیجے لینے لگا ہوں۔ اگر وہ نبی کے بنائے ہوئے خلیفہ تھے تو پھر جرت کیجئے،
پھر تھوڑی اپنے اندر طاقت لے کے آئیے, مردانگی لے کے آئیے, اور لکھے تاریخ میں کہ علی نے رسول کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تسلیم نہیں کیا. اب آپ کے گلے میں یہ ڈھول آ گیا ہے کہ آپ نے چوتھے نمبر پہ خلافت دے دی ہے علی کو, اور علی ہے آپ کی نظر میں خلیفہ راشد, اور وہ علی پہلے خلافت سے اتفاق نہیں کر رہے. اب میں نتیجے دے رہا ہوں, جو قریب بیٹھے تو میں حسین کا واسطہ سر. وہ علی سری بھائی, وہ علی چوتھے نمبر پہ مسلمانوں کا خلیفہ. ہم تو علی کو خلیفہ نہیں کہیں گے, ہم تو علی کو امام کہتے ہیں. آپ کے چوتھے خلیفہ راشد نے آپ کے پہلے خلیفہ راشد کو تسلیم نہیں کیا. اب یا تو آپ کو پہلی خلافت واپس لینی ہوگی, یا پھر چوتھی خلافت واپس لینی ہوگی. لہذا آپ ہمیں کوئی ایک نص دیں, اگر ان کی خلافت رسول نے کیا تھا تو پھر سقیفہ میں جھگڑا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کی سادہ اکثریت نے فوراً رسول کے بعد انہیں خلیفہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہی ہیں جن کے بارے میں نبی کہہ کے گئے تھے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ واضح اعلان نہیں کر کے گئے تھے, تو پھر آج یہ امت کے جو فرقے ہیں یہ الزام مسلمانوں پہ تو آتا ہی نہیں. جب رسول ہمیں کوئی ایک ہدایت بتا کے ہی نہیں گئے, جب رسول اللہ نے ہمیں کوئی نظام ہی نہیں دیا, رسول اللہ نے باقاعدہ ہمارے لیے کوئی انتظام ہی نہیں کیا, تو پھر آج جو امت کے جتنے فرقے ہیں اس میں مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ اچھا پھر آگے آ جائیں, آپ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا, لیکن رسول اللہ نے امت پہ یہ فیصلہ چھوڑ دیا تھا کہ آپ انتخاب کریں. تو جب رسول اللہ نے امت میں یہ فیصلہ کیا تھا, میں نتیجہ دے رہا ہوں اور مجھے نتیجے کی قیمت چاہیے, جب رسول اللہ نے یہ اختیار امت کو دے دیا تھا کہ تم میرے بعد میرا, تو جب امت نے یزید کو خلیفہ بنایا آپ نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ بسم اللہ. کسی جگہ پہ کوئی شخص سستا فروٹ بیچ رہا ہو نا, اور وہاں پہ جا کے بندہ اچھا فروٹ علیحدہ کرے, گلا سڑا چھوڑ دے, تو پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ حضور سستا اسی لیے کیا کہ سارے لو. اگر آپ اچھے لے گئے تو یہ میں نے گلے سڑے کس کو بیچنے ہیں؟ تو آپ اچھے نہ اٹھائیں. جب آپ نے نظام کو اتنا سستا کر ہی دیا ہے تو پھر اب سارے ہی اپنے کھاتے ڈالیں. میری ایک بات میں کوئی جھول ہو تو تم پہ واجب ہے کہ اٹھ کے آپ نے ٹوکنا ہے کہ یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی, ہمارے ذہنوں پہ ابھی تک یہ سوال زندہ ہے. اگر رسول اللہ کے بعد ان کی خلافت کی کوئی ایک دلیل تھی, آپ کس قیاس کی بنیاد پہ خلیفہ چنا؟ کہتے اس لیے چنا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں, اور یہ ہمارے پاس تو یہ واقعہ ہے ہی نہیں, لیکن آپ لکھ کے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے ایک نماز پڑھا دی تھی, وہ مصلی پہ آ گئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھائی تھی. اچھا تو جو ایک لمحے کے لیے, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے ہی نہیں, جو ایک لمحے کے لیے مصلی پہ آئے, اس کا مصلی پہ آنا اس کے خلیفہ بننے کے لیے نص قرار پایا. تو جو نبی کے کاندھے پہ آیا تھا, بھئی کسی کا نبی کی مصلی پہ آنا اگر دلیل ہے تو مصلی پہ آنا کاندھے پہ آنے سے زیادہ افضل تو نہیں ہو سکتا. مصلی پہ آنا نبی کے بستر پہ آنے سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے نماز پڑھائی تو نبی کہاں تھے؟ کہتے جی نبی حالت بیماری میں تھے اور معاذ اللہ نبی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے.
مجھے اس واقعے میں تو بحث بعد میں کرنی ہے کہ اس واقعے کا راوی کون ہے, یہ کس نے دیکھی ہے, یہ کہاں سے آئی ہے, یہ پہلی بار کس نے روایت لکھی تھی, یہ کس فیکٹری میں روایت بنی تھی, کس نے اس حدیث کو مشہور کیا تھا. اس بحث میں بعد میں جائیں گے کہ روایت کی سند کیسی ہے, یہ روایت مرسل ہے, مشہور ہے, یہ روایت مردود ہے, اس میں بعد میں بحث کریں گے. پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے اس بات پہ بحث ہی نہیں کرنی کہ نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی, مجھے بحث اس بات پہ کرنی ہے کہ اس کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو لہذا فیصلہ اب یہ کرنا ہے کہ ان کے خلافت کی نص کیا ہے. بالکل اب بالکل باتیں ختم ہونے کے آ رہی ہیں, اس لیے نتیجے دے رہا ہوں. نص کیا ہے, دلیل کیا ہے. کہتے دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ ان کی ہاں بھی یہی ہے, ایک سطر کا بھی فرق نہیں ہے کہ ان کی خلافت کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کیونکہ باقاعدہ کوئی نظام نہیں تھا تو سقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کا اجماع ہوا, اور اجماع امت نے, اجماع یعنی کہ مسلمانوں کی میجورٹی نے وہاں پہ ایک الیکشن کیا, اور اس الیکشن میں انہیں سلیکٹ کر لیا گیا. اچھا یہیں پہ آئیں, کیا ہوا تھا امت کا اجماع, خلیفہ کس کا تھا, رسول کا. اجماع کس کا تھا, میں امام حسین کا سب سے چھوٹا سا ذاکر ہوں, اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں. میں مجلس میں دیر سے آ جاؤں اور مجمع اکٹھا ہو کے کہے کہ آج ہم پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کس کو پڑھائیں, اور ایک اجماع کے ساتھ ایک بندے کو کھڑا کریں اور کھڑا کر کے اسے زبردستی پیچھے سے دھکا دے کے وہ کہے میں نہیں بیٹھنا چاہتا, کہ نہیں نہیں جی آپ بزرگ ہیں, آپ بڑے ہیں تو آج وہ نہیں آ سکے تو آپ بیٹھ جائیں. اسے زبردستی کوئی شریر پکڑ کے بٹھا دے, اب وہ بیٹھ کے کھانسنا شروع کر دیں تو آپ آگے سے چپ بیٹھے ہیں, بھائی بٹھایا ہے تو پڑھاؤ. تو وہ کہیں لیں صاحب سن لیں, آپ نے مجھے پکڑ کے بٹھا تو دیا ہے, پڑھ میں لیتا ہوں لیکن اگر کچھ غلط پڑھ دوں تو مجھے ٹھیک کر دینا. جس نے ہاتھ اٹھایا ہے شہزادی اس ہاتھ کو سلامت رکھے, یقیناً تمہاری نگاہ تاریخ میں ہے تو ہاتھ اٹھائے. ہر بات ممبر سے بھی کھول کے بیان نہیں ہو سکتی. وہ کھانستے ہوئے کہہ دے کہ حضور پکڑ کے بٹھا دیا ہے, بس آ گیا ہوں, بیٹھ گیا ہوں. آج مولانا نہیں آئے تو چلو میں کوشش کرتا ہوں میں جتنا پڑھ سکوں, لیکن اگر کچھ غلط پڑھ دوں ٹھیک کر دینا. مجمع خاموش ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی, آپ غلط پڑھیں گے تو ہم ٹھیک کر دیں گے, سنائیں کچھ. وہ سنانے کے لیے تیار ہوئے تو یہ سامنے سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا. اس نے کہا جی مولانا آصف الوی جب کل تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی, ہمیں اس کے ضمن میں کچھ باتیں پوچھنی ہیں. اب وہ بیٹھ تو گیا میری جگہ پہ, تیاری اس کی تھی کوئی نہیں. تو اس نے کہا بیٹا کیا قرآن میں کوئی سورہ بقرہ بھی ہے؟ کوئی قرآن میں کوئی سورہ بقرہ نامی سورت بھی ہے؟ اچھا بیٹا قرآن میں یہ سورت اس نام کی کوئی سورت ہے؟ اب وہ پریشان ہو گیا جس نے اسے بٹھایا تھا, اسے تو نہیں پتا تھا کہ بچہ سوال کر دے گا. اب مجلس کا ماحول خراب ہونے لگا. اب وہ مجاہد شاہ جی بیٹھے ہیں, بزرگ ہیں, ان کو پتا چل گیا کہ یہ سارے الزام ہمارے اوپر آ جائے گا کہ جی الحیدر ٹرسٹ میں یہ چلتا ہے
کہ ایک بندہ ممبر پہ بیٹھ گیا اور اس کو یہی نہیں پتا کہ سورہ بقرہ نام کی کوئی سورت بھی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ماحول خراب ہو گیا, الزام پورے کا پورا جو ہے نا وہ مجلس پہ آ جانا ہے. وہ فوراً اٹھے اور فوراً اٹھ کے آ کے انہوں نے مائک پہ کہا, بھائی یہ جو بیٹا سوال ہے نا, یہ سوال بعد میں پوچھ لینا, ہم بتا دیں گے قرآن میں بیٹا سورہ بقرہ ہے اور اللہ کی یہ قرآن کی بھیجی ہوئی سورت ہے اور خدا نے اس. اب انہوں نے جواب دے کے بچے کی تسلی کروا دی. اب وہ جس بوڑھے کو بٹھایا تھا نا, اس نے دیکھ لیا کہ مجاہد شاہ جی نے نا فوراً آ کے حالات کو کنٹرول کر لیا ہے. آپ چلے گئے تو وہ شاہ جی کو لے کے ادھر جا رہا تھا. ادھر جا کے شاہ جی کو پیچھے مڑ کے کہتا, شاہ جی اگر آج آپ نہ ہوتے میں مارا گیا تھا. میں مارا گیا تھا کہ میں جتنی بڑی چول مار بیٹھا تھا کہ میں نے تو انکار کر دیا تھا کہ سورت ہی کوئی نہیں ہے. تو شاہ جی فوراً ہاتھ پکڑ کے کہیں گے, میں نے بھی عزت تیری نہیں بچائی. بات مجلس پہ آ رہی تھی, کل کو لوگوں نے کہہ دینا تھا مجلس حسین میں جو مرضی ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. بندے علی سے کہتے تھے, یا علی تو نے بچا لیا. فرمایا عزت تمہاری نہیں بچائی, عزت محمد کی بچائے. نس کیا ہے خلافت کی, دلیل کیا ہے؟ بھئی ہم پوچھ رہے ہیں نا, ہم سوال پوچھ رہے ہیں. سارا سال نہیں میری قوم کے بچوں سے پوچھتے. محرم شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ شروع, گھوڑا کہاں لکھا ہے, ماتم کہاں لکھا ہے, ذوالجناح کہاں لکھا ہے, کالے کپڑے پہننا کہاں لکھا ہے. لکھا ہے لکھا ہے لکھا ہے کہنے والوں, کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ خلافت کہاں لکھی ہے. بھئی ساری زندگی ہم ہی بتائیں, جواب ہم دیں, ہم کٹہرے میں کیوں کھڑے ہوں. سوال کا ویسا ہی جواب دیا کرو. جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے دربار میں, اور دربار میں اہل علم کے درمیان ایک بحث چل رہی تھی. ایک حدیث بنی بنائی حدیث لے آئے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری امت کے تمام اعمال اگر قیامت والے دن میزان پہ, ترازو پہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک بندہ اس کے عمل اس پہ رکھے جائیں تو اس کا پلڑا امت تمام کے اعمال سے زیادہ وزنی ہوگا. اب یہ حدیث بنی تھی, یہ ہوم میڈ حدیث تھی. تو جب یہ حدیث پڑھی تو سارے علماء آپس میں کہنے لگے, ہاں 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 میں نے بھی حدیث سنی, ہاں میں نے بھی یہ حدیث سنی, ہاں میرے بات. اب ان کے نام لکھے جا رہے تھے کہ اس نے بھی گواہی دی, اس نے بھی گواہی دی, اور مورخ تاریخ لکھ رہا تھا. مورخ تاریخ لکھ رہا تھا, نامہ نگار بیٹھا ہوا تھا نا دربار میں. درباروں میں ہر طرح کا صحافی بیٹھتا تھا. وہ لکھ رہا تھا کہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے دربار میں اور فلاں فلاں اس دور کے اس عہد کے علماء نے اس کو آن کیا ہے کہ یہ حدیث نبی کی ہے. سب کہہ رہے ہاں ہاں ہے. بادشاہ نے خوش ہو کے کہا, چلیں آج الحمدللہ ہم نے ایک دین کا کام کیا کہ آج ایک حدیث پہ متفق علیہ تمام نے اس کو پاس کیا کہ یہ حدیث رسول کی ہے, اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو پوچھ سکتا ہے. بہلول نے ہاتھ کھڑا کر لیا. اب بہلول کو پتا تھا کہ اتنے لوگوں نے کہہ دیا کہ حدیث صحیح ہے. جب میں نے کہنا نا صحیح نہیں, تو فوراً اتنے مولویوں نے فوراً میرے اوپر قتل کا فتویٰ لگا دینا ہے کہ اس نے اتنے علماء کی توہین کر دی ہے, اتنے دیندار. اب میں نے کہا تھا جیسا سوال ویسا جواب. بہلول نے ہاتھ کھڑا کیا, بادشاہ متوجہ ہوا, مولویوں کے سر چکرا گئے. اب یہ کیا بتائے گا. بادشاہ نے بہلول کی طرف دیکھ کے کہا, اچھا تو آپ کو اس سے اختلاف ہے, آپ کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا نہیں حدیث ٹھیک ہے, ترازو ٹھیک نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, حدیث ٹھیک ہے, ترازو ٹھیک نہیں. ساری امت کے عمل ایک بندے کے ساتھ. تو
آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. آج ہم پوچھنے بتا دیں کہ آپ نے جو پہلا خلیفہ بنایا یہ کہاں لکھا ہے. کہتے جی نہیں، امت نے اکٹھے ہو کے اجماع سے بنا دیا تھا. اچھا، امت نے اجماع سے بنا دیا تھا. خدا قرآن میں کہتا جب اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا تھا تو فرشتوں نے اجماع کے ساتھ اللہ کو جواب دیا تھا اسے خلافت نہ دے، زمین پہ فساد ہو جائے گا. خدا نے فرشتوں کے اجماع کو ٹھکرایا اور کہا چپ، صرف سجدہ کرو. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتانا، جو اللہ اپنی خلافت پہ معصوموں کا اجماع برداشت نہیں کرتا، اجماع کی حیثیت کیا تھی؟ کیا وہ جتنے لوگ تھے، جتنے بھی لوگ تھے، کیا وہ سارے کے سارے اسلامی اس پوزیشن میں تھے کہ وہ زمین پہ اللہ کی خلافت کا انتخاب کریں؟ میں نے 2 دن پہلے والی مجلس میں بتا دیا کہ کیسے یہ انتخاب ہوا تھا. زیادہ لمبا واقعہ تو ہم دوبارہ پڑھ نہیں سکتا. اب یہ خلافت کہاں ہوئی؟ یہ سقیفہ میں بنی. کس نے؟ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. یہ ہے تمہارے پاس پہلی خلافت کی دلیل کہ پہلا خلیفہ سقیفہ بنی سعدہ میں بنا، اور کسی نے اعلان نہیں کیا تھا، رسول واضح کوئی پالیسی نہیں دے کے گئے تھے. ایک صحابی نے بعد میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے کہہ دیا کہ یہ بزرگ ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کو زیادہ محبوب بھی ہیں، میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں. یہاں سے پہلا خلیفہ بن گیا. پھر پہلا جاتا ہوا جس نے اسے بنایا تھا خلافت اس کی طرف دے کے چلا گیا. پھر اس نے ایک کمیٹی بنا دی، پھر خلافت تیسرے خلیفہ کے پاس چلی گئی. اس کا مطلب یہ ہے تمہارے پاس خلافت کی نص. اب یہ ہے خلافت والوں کے پاس دلیل، سقیفہ میں بنا، اجماع سے بنا، ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. اب ہم سے پوچھو ہم نے علی کو امام کیوں بنایا ہے؟ نہ اجماع کے ساتھ بنایا، نہ ووٹوں کے ساتھ بنایا. رسول اللہ نے اپنی آخری حج میں حجت الوداع کے موقع پر علی کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو اعلان میں اس کی ولایت کا کر رہا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. ابھی جبریل آیا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچایا. اس لیے علی اور علی کے بیٹے میرے بعد تمہارے مولا اور تمہارے ولی ہیں. یہ ہے ہمارے پاس امامت کی دلیل. شیعہ ہو سنی ہو، فیصلہ گھر جا کے کرنا. اور میرا اہل سنت بھائی کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہو؟ ایک خلیفہ بنا نبی کی زندگی میں، ایک بنا نبی کے بعد، ایک بنا غدیر میں، ایک بنا سقیفہ میں. ایک کا ہاتھ نبی نے بلند کیا، ایک کا ہاتھ صحابہ نے بلند کیا، ایک بنا میں، ایک بنا 1,24,000 صحابہ میں. اب مجھے بول کے بتاؤ قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی واجب؟ اللہ کا بنایا ہوا. ایک کو نبی بنا رہا ہے، ایک کو صحابی بنا رہا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. رسول نے ہمیں علی دیا، ہم نے لے لیا. میں 8 محرم الحیدر ٹرسٹ میں اعلان کر کے ویڈیو کیمرے پہ کلپ بنوا کے وائرل کرنے لگا ہوں آپ کی تائید کے ساتھ. اب اگر میں صرف اعلان کروں گا اور مجمع خاموش رہے گا تو لوگ کہہ دیں گے یہ صرف اس نے خود اپنا کیا، اس کے مجمع کی سے تائید نہیں تھی. میں الحیدر ٹرسٹ میں یہ قرارداد پاس کرواتے ہوئے یہ اعلامیہ پوری دنیا کو سنانے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. مجھے 14 کی سچائیوں کی قسم ہے، اگر خم غدیر پہ رسول حضرت ابو بکر کا ہاتھ بلند کرتے ہم انہیں خلیفہ مان لیتے. اگر رسول اعلان کرتے خدا کی قسم ہم مان لیتے. ہمیں کیا مجبوری بنی تھی کہ ہم کسی کا انکار کریں؟ رسول اللہ نے بلند ہی نہیں کیا، رسول نے کہا ہی نہیں، حکم ہی نہیں دیا.
ماتم کرتے ہیں شیعہ بدعت ہے. بدعت کیوں ہے جی؟ کہتے ہیں جی نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں. اچھا تو مان گے نا جو نبی کی زندگی میں نہ ہو وہ بدعت ہوتا ہے؟ جو ہاتھ نیچے ہے یار آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ یہ گھوڑا نکالتے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں. ماتم کرتے نبی کی زندگی میں تو تھا ہی نہیں. اچھا جو نبی کی زندگی میں نہیں ہوتا وہ نہیں مانتے نا, تو یہ نبی کی زندگی میں خلیفہ تھے ہی نہیں. بھئی آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں منوا لیں, دلیل دیں, ہمیں مان لیں. جہاں دلیل نہیں ہوتی وہاں گالی وہاں گولی. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے, جب علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, جب ہدایت ہی نہیں ہے, ہم آپ پہ سوال کر رہے ہیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. بھائی دلیل دے دیں. ہمارے پاس دلیل ہے امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی امامت غدیر, اور 1.25 لاکھ صحابی موقع کے گواہ. اچھا مولا علی 2 طرح سے خلیفہ ہیں, سلیکشن سے بھی اور الیکشن سے بھی. سلیکشن اللہ نے کی غدیر میں, 4تھے نمبر پر الیکشن ہوا, پھر علی الیکٹ ہو گئے. لیکن علی والے الیکشن میں اور پہلے الیکشنوں میں فرق تھا. علی فارم 47 سے آئے تھے, میجورٹی مان رہی ہے. یقین کریں اگر صرف الیکشن کو ہی دیکھا جائے کہ پہلی خلافت کے الیکشن میں اور علی کے الیکشن میں کیا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. پہلی خلافت کا الیکشن چھوٹے سے چوک میں ہوا. اس الیکشن میں اس لمحے مدینے کی میجورٹی نے اختلاف کر دیا. کیسے؟ انصار کا قبیلہ پورے کا پورا انکار کر گیا. بنو خزرج نے انکار کر دیا. سعد بن عبادہ جو ان کا سربراہ تھا وہ خود کینڈیڈیٹ تھا. اس کے مقابلے میں جب زبردستی اسے بنوا لیا تو پورے کے پورے انصار جو ہے وہ الیکشن سے بائیک آؤٹ کر گئے. انہوں نے بیعت کی نہیں. سعد بن عبادہ انصاری نے آخری لمحے تک بیعت نہیں کی, نہیں مانا. اور آج کتابوں میں لکھا جی سعد بن نبی عبادہ انصاری کو جنوں نے قتل کر دیا تھا. ہاں ہاں ہاں, جو اہل علم بیٹھے وہ میری تائید کرے, جو لٹریری بیٹھے. جناب سعد بن عبادہ انصاری, اس کا اسلام میں سب سے بڑا احسان ہے. یہ مہاجر جب مدینے سے نکل کے مکہ سے نکل کے مدینہ آئے ہیں تو یہ مدینے میں سردار تھا خزرج قبیلے کا. اس نے فوراً اپنا مال تقسیم کیا. اس نے کہا یہ جو ہجرت کر کے آئے انہیں میرا مال دو. یہ روزانہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس نے انصار قبیلے سے کہا جس کے پاس 2 جانور ہیں ایک ان کو دے دو, 2 گھر ہیں ایک ان کو دو. سب سے زیادہ احسان کیا تھا اس نے. یہ کہتے جی شیعہ صحابہ کی بات نہیں کرتے, لو میں کر رہا ہوں. سعد بن عبادہ انصاری نے اسلام میں مسلمان جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے ان پہ سب سے زیادہ احسان کیا تھا, اور انہوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی. ان سے زبردستی چھڑوا دیا گیا تھا مدینہ, اور بعد میں ان کو سفر کے دوران نامعلوم جگہ سے ایک تیر آیا اور لگا اور مدینے میں مشہور ہوا, جنوں نے قتل کر دیا. آج تک کتابوں میں سعد بن عبادہ انصاری کا لکھا ہے. سعد بن ابی عبادہ انصاری بڑے برگزیدہ اصحاب رسول تھے, لیکن ان کو جنات نے قتل کر دیا تھا. جنوں نے قتل کیا, ہمیں پتا ہے کنہوں نے کیا ہے. سیکریٹ ایجنسیز اس دور میں بھی تھیں, انہیں قتل کر دیا. سعد بن ابی عبادہ انصاری نے نہیں بیعت کی. تو اب اگر الیکشن کو ایکول کیا جائے تو الیکشن پہلی خلافت کا دیکھ لو اور چوتھی کا دیکھ لو. آپ سلیکشن کو نہیں مان رہے, آپ کہتے جی اللہ نہیں بناتا بندے بناتے, تو آؤ بندوں کے بنائے پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. بندوں کے بنائے پہ فیصلہ کرو نا. پہلی خلافت کے دور میں چھوٹا سا چوک سقیفہ بنی سادہ وہاں پر ہوئی. ابو العلا مودودی, ابن خلدون, شبلی نعمانی, ابن اسیر, ابن کثیر, یعقوبی, جہاں جہاں تک جانا چاہو گے میں پیچھے پیچھے چلوں گا, ایک ایک تاریخ سے دکھواؤں گا تمہیں. سب نے لکھا کہ انہوں نے جب فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے چھوٹے سے گروہ 4 بندے تھے پہلے جنہوں نے بیعت کی, 4.
اور 4 بندے بیعت کر کے تلواریں نکال کے مدینے کی گلی میں آ رہے تھے، اور سامنے سے کوئی بندہ آتا اس کا ہاتھ پکڑ زبردستی پکڑ کے کہتے ہو گئی تیری بیعت. ہاں ہاں ہاں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقائق پڑھ رہا ہوں. ہو گئی تیری بیعت بس. اس نے کہا ہوا کیا ہے، کون ہے یہ، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ ان کی خلافت کا اعلان ہو گیا ہے. آگے سے بندہ آ رہا، اس کا ہاتھ پکڑ کے پکڑ، بس بیعت ہو گئی تیری، اب خاموش، اب تو بیعت میں آ چکا ہے. یہ بیعت ہو رہی تھی. علی نے ایسے ایک دن بھی بیعت نہیں لی. پہلا خلیفہ جاتے ہوئے دوسرے خلیفہ کا، اور دوسرا خلیفہ بیماری کی حالت میں کہہ رہا ہے جلدی مجھے دو، میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں تاکہ میرے بعد یہ بندے کمیٹی میں بٹھا دینا. اچھا نبی جب آخری وقت کہہ رہے تھے کہ لاؤ، وہ کسی نے نہ دیا، پھر کمیٹی بنوائی. لیکن جب مولا امیر المومنین کی خلافت کا دور آیا، پھر جب مسلمان علی کے پاس آئے، یا علی آپ حکومت کو قبول کیجئے، علی نے فرمایا ایسے نہیں، مسجد میں آؤ. 300 اصحاب بدر زندہ تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. بیعت رضوان والے اصحاب موجود تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. صرف 19 افراد وہ تھے جنہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. 19 افراد تھے، ان کے نام کتابوں میں لکھے. عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، سعد بن ابی وقاص نے بیعت نہیں کی، مغیرہ ابن شعبہ نے بیعت نہیں کی. علی نے ان میں سے کسی سے بھی زبردستی بیعت نہیں لی. انہوں نے مسجد میں اندر کھڑے ہو کے کہا علی ہم تیری بیعت نہیں کریں گے. علی نے فرمایا بیعت نہ کرو لیکن مدینے کا امن خراب نہیں کرنا. جناب سیدہ سنو، کربلا کے حقائق سنو، شیعو کربلا کے راز سنو. جناب سیدہ رسول اللہ کے جانے کے بعد روزانہ یہ جو ہم ہاتھ میں خاک شفا کی